تمہاری آنکھ کے آنسو ہماری آنکھ سے نکلے، تمہیں پھر بھی شکایت ہے محبت ہم نہیں کرتے۔ زندگی جیسے مشکل سے کمرے میں سانس لے رہی تھی، ہر شے ساکت ہو گئی تھی، دیواروں پر روشنی کے سائے جیسے رک کر کسی سانس کی گونج سن رہے ہوں، اور ہوا کے ہر ہلکے جھونکوں نے خاموشی کو اور بھی گہرا کر دیا تھا۔ کمرے کے ہر کونے میں وقت تھم سا گیا تھا اور صرف دل کی دھڑکن ایک مدھم سرگوشی کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اسی خاموشی کو یوشا کی تیز آواز نے توڑا تھا۔ واؤ، کیا دلیل دی ہے اس پہ توحا نے، وہ اپنا غصہ دباتا تلخی سے مسکرا رہا تھا۔ ایک پل کو توحا کے چہرے کا رنگ بدلا، دوسرے ہی پل پھر سے اسپاٹ ہو گیا۔ میں پچھتا رہا ہوں یوشا۔ یوشا کے جبڑے اور تن گئے۔ کون سے تعلق پر؟ اپنے اور ثنا کے تعلق پر پچھتا رہا ہوں۔ اگر یہ رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر نہیں ہوتا تو ابھی کے ابھی جا کر میں ان سب کے سینے میں گولیاں اتار دیتا۔ اس کی مٹھیاں بھنچ رہی تھیں اور چہرہ سرخ غصے اور بے بسی کی لہر سے بھرا ہوا۔ وہ تو تم ویسے بھی کر سکتے ہو، ثنا کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یوشا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ سجی تھی لیکن آنکھوں میں سرد مہری بڑھتی جا رہی تھی۔ توحا کے سینے میں درد اور غصے کی لہر ایک ساتھ اٹھی تھی۔ تمہیں میرے غم کی کوئی خبر بھی ہے؟ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے اس کا اندازہ ہے؟ اس بار وہ دبا دبا سا چیخا تھا۔ یوشا نے لب بھینچے اور جھٹکے سے اس کا بازو دبوچ کر اپنی طرف موڑا۔ یہ تم مجھے کہہ رہے ہو؟ یعنی مجھ سے؟ سخت اشتعال سے اس کا سارا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے ایک جھٹکے سے توحا کو دھکیلا تھا۔ وہ پیچھے میز سے ٹکرایا اور سنبھلنے سے پہلے یوشا اسے تیزی سے آگے بڑھا اور جھپٹ کر توحا کا کالر مٹھی میں دبوچ لیا۔ تم جس ماں باپ کے لیے بول رہے ہو وہ سب میرے خاندان کا حصہ تھے۔ میر یوشا حسن تھا میں، اور مجھ سے میری شناخت چھین کر سعید ملک بنا دیا گیا۔ غصے سے یوشا کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ توحا کی آنکھیں ندامت سے جھکنے لگی۔ میرے غم تم سے زیادہ ہے توحا بصیر۔ تمہیں یتیم بنا کر عام انسان تو رہنے دیا لیکن مجھے دھوکے اور فریب کے ساتھ پروان چڑھا کر نارمل نہیں رہنے دیا گیا۔ لہجے میں آگ سی برس رہی تھی اور یہ آگ توحا کے سارے وجود کو شرمندگی کی دلدل میں دھکیل رہی تھی۔ میرے پشت پر خنجر ہی خنجر گڑے ہوئے ہیں، ہر چہرہ میرے لیے فریب ہے، ہر رشتہ دھوکا ہے۔ وہ توحا کے کالر کو مٹھی میں دبوچے دھاڑ رہا تھا۔ مجھ سے بھی سب کچھ چھین لیا گیا، مجھ سے بھی میرا خاندان، میرے ماں باپ سب کچھ چھین لیے گئے، مگر میں یہاں تمہاری طرح سگریٹ کے دھوئیں میں سب اڑا نہیں سکتا، تمہاری طرح اپنے سے جڑے رشتے سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اس نے توحا کو ایک زوردار دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر سنبھلا۔ اس کی آنکھیں اب تیزی سے نم ہو رہی تھیں، پر وہ خاموش تھا، ایک دم خاموش، بس یوشا کے دکھ اپنے اندر اترتے محسوس کر رہا تھا۔ یہ صرف غصہ نہیں، یہ ایک زندگی بھر کا کچلا ہوا درد تھا جو یوشا کے اندر لاوا بن کر پکتا تھا۔ میں تم جیسا نہیں ہو سکتا توحا۔ یوشا کی آواز میں نہ صرف غصہ تھا بلکہ درد اور عزم بھی چھپا ہوا تھا، کیونکہ مجھے اپنے خاندان کو بچانا ہے، مجھے اپنی محبت، اپنی اولاد، اپنے بھائی، یہاں تک کہ ثنا کو بھی بچانا ہے، سب کچھ تباہ ہونے سے روکنا ہے۔ اس نے انگوٹھے سے اپنے سینے پر دستک دی۔ میں یوشا یاور حسن ہوں، اس لیے تمہاری طرح سیلفش نہیں ہو سکتا، اس لیے میں تمہاری طرح ساری دنیا سے کٹ کر اپنے بیڈ روم میں سگریٹ پیتے ہوئے سوگ نہیں منا رہا۔ اس کی آنکھوں میں تیز کاٹ تھی۔ توحا کی آنکھیں جھک گئیں۔ میری رگوں میں میر خاندان کا وہ خون ہے جو ہمیشہ اپنے سارے خاندان کے بقا کے لیے دشمنوں سے لڑا تھا اور اسے بے گناہ بہایا گیا تھا۔ اس لیے میں دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، سر اٹھا کر اپنے جذبات پر قابو پا کر یہ جنگ لڑ رہا ہوں۔ یوشا کی آنکھیں اب لہو لہو ہو رہی تھی، ہر لفظ میں عزم اور قربانی کی شدت جھلک رہی تھی۔ میں تنہا ہی اپنے پورے خاندان کے لیے لڑوں گا، تمہارے بغیر لڑوں گا، اور دیکھ لینا تم، میں یہ جنگ جیت کر دکھاؤں گا، سب کو سزا دوں گا، مگر تم۔ اس نے دانت پر دانت رکھ کر ملامت بھری نظر توحا پر ڈالی۔ تم یہیں آرام سے بستر پر روتے رہو، خود پر طرز کھاؤ، اسموکنگ کرو، تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بھی فکر مت کرنا، تمہیں کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اور وہ ذرا سا رکا۔ اور جس تعلق پر تمہیں پچھتاوا ہو رہا ہے نا، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہوتے ہوئے بھی میں اس کو سمجھا دوں گا کہ میں نے اس کے لیے غلط فیصلہ کیا تھا۔ میں شرمندہ رہوں گا کہ میں نے ایک پولیس والے کو بہترین انسان سمجھا تھا۔ آخری ضرب توحا کے سینے پر لگا کر وہ پلٹ جاتا کہ یوشا سوری مجھے معاف کر دو۔ اس کے گلے میں بازو لپیٹ کر اس سے لپٹ گیا تھا۔ یوشا ہونٹ بھینچے وہیں کھڑا رہ گیا۔ دل کے اندر آگ اور درد کا طوفان اٹھ رہا تھا، مگر اس نے ابھی اسے محسوس ہونے نہیں دیا۔ خاموشی، ندامت اور احترام کی ایک بوجھل فضا کمرے میں چھا گئی، جہاں صرف دو انسان، ان کے راز اور ان کے دکھ موجود تھے۔ میں سچ مچ بہت سیلفش ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دے میرے بھائی، پلیز معاف کر دے۔ اس کے سینے سے زبردستی لگا روندھی ہوئی آواز میں معافی کا خواستگار تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ خود سے اسے دور کر کے اس نے ایک مکہ اس کے منہ پر کھینچ کر مارا تھا۔ توحا وہیں بستر پر الٹ گیا تھا، پر منہ سے کرہ نہیں نکالی، بس سیدھا ہو کر سخت برہم ہوئے یوشا کو دیکھا تھا۔ مجھ سے محبت جتانے کی کوشش مت کرنا جب تک میرا دماغ ٹھنڈا نہیں ہو جائے۔ سختی سے دان پر دان جمائے وہ اب تک قابو پا چکا تھا، وہ اب بے قابو ہو چکا تھا۔ کیا سوچ کر تم نے یہ سب بکواس کی؟
اپنے ایموشنز پر تم نے قابو پانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس نے ایک بار پھر توحا کا گریبان تھاما اور توحا کسی بے بس شخص کی طرح اس کے ہاتھوں میں جھول رہا تھا کہ ایک مکہ پھر سے اس کے منہ پر لگا تھا۔ اس بار کرا ہونٹوں سے پھوٹی اور وہ دوہرا ہو گیا۔ درد ہوا نا؟ اگر یہ سب بکواس تم ثنا کے سامنے کرتے اور… اس بار اس نے توحا کے گھٹنے پر اپنے جوتے سے مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر دو زنوں وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ ایسے ہی درد سے تڑپتی اور میں تمہاری جان لے لیتا۔ اس نے پھر سے 2-4 پیروں کی ضرب ماری تھی۔ بہت زیادہ شوق ہوا تھا اپنے دشمنوں پر گولی مارنے کا۔ پہلے مجھ سے تو نمٹ لو۔ ایک بار پھر جھک کر اب پھر سے اسے دونوں شانوں سے تھام کر اپنے روبرو کھڑا کر دیا۔ توحا زخمی سا مسکرایا۔ بس کر یار، مار ڈالے گا کیا؟ میں تجھ سے بڑا ہوں، یہی خیال کر لے۔ وہ زخم سا مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یوشا کا ایک مکہ پھر سے اس کے منہ پر لگا تھا۔ توحا پیچھے گرنے لگا تھا کہ اس نے کالر اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ پیچھے کی طرف جھول گیا۔ بڑا بھائی، اس نے جھبڑے تانے، اس عزت کے لائق تو نہیں ہے۔ اس بار مکہ اس کے پیٹ پر پڑا تھا اور توحا وہیں بستر پر الٹتا چلا گیا۔ یوشا! ایک زوردار چینخ پر یوشا نے تیزی سے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ توحا نے بھی پیٹ پکڑ کر کراہتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ثنا غصے سے سرخ ہوتی شیرنی کی طرح یوشا کو گھور رہی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں، مٹھیاں بھینچی اور تنفس تیز۔ اس کے پیچھے شوق سی حیات اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، آنکھیں پھٹی ہوئی۔ یوشا نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ ثنا تنتناتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے توحا پر ہاتھ اٹھانے کی، اسے مارنے کی؟ تمہاری اتنی مجال کہ تم نے میرے ایسپی پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ زخمی شیرنی سا بس اس پر جھپٹنے کو تیار تھی۔ تم کیسے اسے اتنی بے دردی سے مار سکتے ہو؟ وہ آنکھیں لال کر کے بس اس کا منہ نوچ لینے کے لیے تیار تھی۔ توحا کا رہنا بھول کر بس اسے دیکھے جا رہا تھا جو اس کے لیے یوشا کے سامنے تن کر کھڑی تھی۔ کیسے مارا؟ یوشا نے گردن جھٹکی اور ایک دم سے بیڈ کی طرف آ کر اس نے توحا کا کالر دبوچ کر اٹھایا، اور اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا ایک زوردار مکہ پھر سے توحا کا جبڑا ہلا گیا۔ وہ پھر سے بیڈ پر الٹ گیا۔ سالے کمینے! اس بار وہ چینخ پڑا تھا۔ دیکھ لیا، گالی دی تو ایسے چھوا میں نے۔ اپنے مکے کو شرٹ پر رگڑ کر اس نے ثنا کو دیکھ کر گردن اکڑائی، ساتھ ہی نگاہ حیات پر بھی ڈالی۔ اب وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے ہوئے تھے۔ حیات، مجھے معاف کر دینا، آج تیرے کمینے، مکار، ظالم، گھمنڈی… ویٹ! ثنا کھولتی ابلتی ہوئی اس کے ساری صفات گنوا کر دھمکی دیتی کہ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو حیات؟ اینی پرابلم مائی لائف؟ ثنا کو نظر انداز کر کے اس نے شوق حیات سے بڑی نرمی سے پوچھا تھا۔ اسے تو بس اتنا زبردست شوق لگا ہوا تھا کہ منہ کھولنا ہی مشکل تھا۔ بس آنکھیں پھاڑے اپنے صاحب حضرت کو دیکھ رہی تھی۔ ثنا کے سارے وجود میں آگ لگ گئی۔ کمینے انسان، رومانٹک بعد میں ہونا، مجھ سے بات کرو تم۔ وہ دھاڑی تھی، منہ کی کھا کر چپ چاپ بیٹھے توحا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ یہ تمہارا دوست ہے اور تم نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ میرا شوہر ہے یہ بھی خیال نہیں رکھا۔ اگر یوشا کی شخصیت کا ڈر اس کے دل میں بیٹھا نہیں ہوتا تو وہ اس کے پیس پیس کر کے بھون کر کھا رہی ہوتی۔ حیات دھیرے دھیرے شوق سے نکل کر اب پریشان سی ہو رہی تھی۔ یہاں کسی کی حمایت کرے، سبھی جان کے قریب تھے۔ دوست ہے اس لیے تو جان سے نہیں مارا۔ کم ہیئر مائی اینجل، بے نیازی سے بتا کر اس نے حیات کی طرف پھر سے پیار سے دیکھا۔ وہ آنکھیں دکھاتی اندر آئی۔ ادھر ثنا کے سر سے پاؤں تک آگ لگی۔ توحا بستر پر مار کھائے شوہر صاحب کی طرف دیکھا۔ بولو، وہ کراہتا ہوا مشکل سے بولا۔ پورا منہ سجا دیا تھا کمینے نے۔ اس نے اپنا گال اور ہونٹ بھی چھوا۔ ابھی کہ ابھی مجھے اپنی گن دو، آج میرے ہاتھوں تمہارے دوست کا خون ہو جانے والا ہے۔ ثنا کی آنکھوں میں سچ مچ یہی ارادے تھے۔ توحا نے یوشا کی طرف دیکھا۔ دیکھ لے سالے، تو اس کی محبت میں میرا منہ سجا بیٹھا ہے۔ ابھی یوشا جواب دیتا کہ نہیں ثنا پلیز نہیں۔ حیات تڑپ کر آگے بڑھی اور یوشا نے بھویں ناگواری سے اٹھائیں۔ ان دونوں کے فلمی انداز سے اسے اچھی خاصی چڑ تھی۔ نہیں ثنا نہیں، اسے گولی مت مارو، یہ مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ ڈرامہ کوئین بنتی یوشا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو گئی، جیسے سچ مچ ثنا گولی چلانے والی اور حیات میڈم یہ گولی اپنے سینے پر کھانے والی ہو۔ حیات، ہٹ جاؤ سامنے سے، مجھے اپنی دوستی کا واسطہ دے کر مت روکو، میں اس شخص کا خون کر کے ہی ٹھنڈی ہوں گی۔ ثنا صاحبہ اسے غصے سے کانپتی ڈائلاگ مار رہی تھی۔ نہیں ثنا نہیں، یہ میرے بچے کا باپ ہے۔ وہ ابھی پھیل کر کھڑی ہو گئی۔ مارنا ہے تو 2-4 بیلن لگا لو، میں بھی ساتھ دے دوں گی، مگر گولی مت مارو، میری جان ہے یہ، مر ور گیا تو میں کیا کروں گی؟ عاشق ہے میرا یہ گھمنڈی، اس کے ڈائلاگ سنے بغیر کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا میرا۔ وہ ہاتھ پھیلائے غمناک لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ پیچھے کھڑا یوشا کوفت اور بیزاری سے دانت پیس رہا تھا اور بستر پر بیٹھا توحا منہ کھولے دیکھتا سوچ رہا تھا، یہ سچ میں ریئل ایموشنز ہیں یا کوئی سٹیج ڈرامہ؟ اور اگر ریالٹی ہے پھر یہ سب ایکٹنگ جیسا کیوں لگ رہا ہے؟ اور ایکٹنگ ہے تو اس بار ایوارڈ ان کا پکا۔ ادھر ثنا کا غصہ اسے جوش سے ابل رہا تھا۔ نہیں، جب تک آدھی گولی ہی صحیح اس کے سینے میں اتار نہیں لوں گی مجھے چین نہیں پڑے گا۔ آگ سے لگی ہے کلیجے میں۔ حیات، ٹھنڈا پانی لاؤ میرے لیے، شیرینی نے بڑے آرام سے کہہ کر آرڈر دیا، اور حیات فوری حکم کی تعمیل کرتی کہ یوشا نے اس کا بازو تھاما۔ خود جا کر پی لو، یہ یہاں مہمان ہے، ثنا سے اکڑ انداز میں کہہ کر حیات کو اپنی طرف گھمایا۔ ڈرامے سے نکل ہو گئی نا؟
اب یہ بتاؤ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اتنی آزادی کیسے دے دی تم لوگوں کو انہوں نے؟ وہ تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ حیات کچھ دیر کے لیے سب بھول گئی۔ وہ یوں ہوا ہے نا کہ ابھی تفصیل سے بولنے کے لیے منہ کھول کر تیاری کی۔ ثنا اس کا بازو جکڑ کر اسے دھکیلتی ہوئی یوشا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس سے انکوائری بعد میں کرنا، ابھی مجھے جواب دو، تمہیں کس نے پرمیشن دی ہے کہ تم میرے معصوم بیچارے مظلوم ہسبینڈ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ یوشا نے دانت پر دانت رکھ کر اسے، پھر اس کے دھکے سے بستر پر جا گری حیات کو دیکھا جسے طاہا بڑی نرمی سے سیدھا کر رہا تھا۔ حیات تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ اتنی نرمی اور محبت سے اس کے گال چھو کر بول رہا تھا کہ وہ ثنا بھی جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے میں لڑ رہی ہوں اور محبت اپنی منہ بولی بہن پر جتا رہے۔ گرے آنکھوں والا بیل، غصے میں نیا خطاب بھی ذہن میں آ گیا۔ تم ٹھیک ہونا حیات؟ ادھر طاہا جذبات کی اس حد پر تھا جہاں دل کہہ رہا تھا بس حیات کو اپنے سینے سے لگا لے۔ وہ اس کی بہن تھی، سگی بہن، جیسے سخت آزمائش اور تنہائی کے بعد کوئی اپنا مل جائے اور جو اپنائیت کا احساس پیدا ہو، وہی کیفیت طاہا کے سینے میں بھی اٹھ رہی تھی۔ طاہا تم ٹھیک تو ہو؟ یوشا نے بہت زیادہ مار دیا کیا؟ حیات کو حیرت ہوئی مگر ان آنکھوں کی محبت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اس کی معصومیت پر ہولے سے مسکرایا۔ تمہیں دیکھ کر بہت سکون مل رہا ہے۔ اس بار اس نے اس کے بال پیار سے چھوئے اور ثنا کی برداشت جواب دے گئی۔ یہاں میں تمہارے لیے اس کمینے سے لڑ رہی ہوں، تمہاری محبت میں خون کرنے پر تیار ہوں اور تم مجھے چھوڑ کر اس کی بیوی سے حال احوال کر رہے ہو۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے اب شیرنی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ طاہا نے گردن گھما کر دیکھنے کا بے تکلف نہیں کیا۔ میں نے تمہیں یہاں نہیں بلایا، تم خود سے آئی اور خود ہی لڑ رہی ہو۔ انداز اب مہری لیے ہوئے نہیں تھا مگر نرم بھی نہیں تھا۔ ثنا کے سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی تھی۔ پھر وہ سنجیدہ یوشا کی طرف مڑی۔ سوری یوشا، میں تمہیں غلط سمجھ بیٹھی، تم کتنے اچھے، پیارے، رحم دل اور بہت ہینڈسم بھی ہو۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی اب معصومیت سے اس کی تعریف کر رہی تھی۔ یوشا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ سوری جو میں غصے سے تمہیں ذرا سا برا بھلا بول گئی، چٹکی سے ذرا کا بتایا بھی۔ ابھی تم جو کہہ رہے تھے پلیز کنٹینیو، مارو جتنا چاہے مارو، بلکہ 4-5 میری طرف سے بھی لگا دینا۔ یوشا نے بے ساختہ اپنی ناک رکھ لی اور طاہا نے جھٹ سے کہا، وہ مجھے مار نہیں رہا تھا، اس کا پیار ہی ایسا ہے نا یوشا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں بھی دکھا رہا تھا کہیں وہ اپنی سالی کے لیے پھر سے شروع نہ ہو جائے۔ یہ پیار تھا؟ حیات ایک دم ہنس پڑی۔ یوشا نے اس کی طرف سخت نظروں سے دیکھا، یہ ہنسنے کی جگہ ہے۔ اور وہ فوری چپ ہو گئی تھی، سر ہلا کر منہ پر انگلی رکھ لی اور یوشا سر جھٹک کر نظریں ہٹا گیا۔ ہائے کتنے پیار سے پیار کر رہا تھا نا، میں تو فضول میں ادھر آ کے تمہیں بچانے۔ ثنا دونوں ہاتھ کمر پر رکھے زخمی شوہر کو تنزیہ نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تو واپس بھی جا سکتی ہوں حیات، چائے یا ٹھنڈا دوں تمہیں؟ بیگانگی سے ثنا سے کہہ کر اس نے حیات کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہوانکو کی طرح بس منہ کھول کر اسے دیکھتی، یا پھر ثنا کو یا پھر سنجیدہ یوشا کو۔ طاہا کا اتنا بیگانہ لہجہ، ثنا کو اس بار غصے کے ساتھ رونا بھی آ گیا۔ اپنی بہن کے لیے مرے رہو، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ وہ اب شاید رونے بیٹھ جاتی یا طاہا کو مارنے۔ یوشا نے آگے بڑھ کر حیات کی کلائی تھام کر اسے اٹھا کر اپنے قریب کھڑا کر دیا۔ مسٹر طاہا، اپنے جذبات پر قابو رکھو ورنہ آج تیرا آخری دن ہوگا۔ میں حیات کو لے کر لاؤنج میں جا رہا ہوں تو تب تک ڈریسنگ کروا لو اپنی مسز سے، اپنی اسی اکھڑ انداز میں کہتے ہوئے وہ حیات کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کمرے سے لے گیا تھا۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، خوشبو کی روایت سے الگ، خود پر ظاہر نہ ہوئے تجھ کو چھپانے کے لیے۔ حیات اور یوشا کے جانے کے بعد کمرے میں اب بس خاموشی رہ گئی تھی۔ نظریں چرائے بستر پر بیٹھا طاہا تھا اور اسے خاموشی سے دیکھتی ثنا۔ نہ جانے زبان کیوں خاموش ہو گئی تھی، بس آنکھیں شکوہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بس یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کمرے کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ ہر طرف بکھرا ہوا بے ترتیبی کا عالم اور اد جلے سگریٹ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ ثنا نے ہونٹ بھینچی اور دوپٹہ ایک شانے پر ڈال کر تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکلی تھی۔ ادھر لاؤنج میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے حیات اور یوشا نے تیز تیز آتی ثنا کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ وہ ان دونوں کو سرے سے نظر انداز کرتی کچن کی طرف گئی اور تھوڑی دیر میں ہی اس کے ہاتھ میں جھاڑو نظر آیا تھا۔ جس تنتنے سے وہ کچن تک آئی تھی اس سے بھی دگنی رفتار سے پھر سے کمرے میں گھس گئی۔ ان دونوں کی نگاہوں نے کمرے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یہ اب طاہا کو جھاڑو سے مارنے گئی ہے؟ یوشا کبرو اٹھائے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اول تو وہ ایسا نہیں کرے گی اور کیا بھی تو کوئی حرج نہیں۔ وہ آرام سے کہتی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوتی کہ یوشا نے اس کی کلائی جکڑی۔ تم کہاں چلی؟ صفائی کرنے، دیکھ نہیں رہی ہو کتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے؟ بیچاری ثنا کیا کیا صاف کرے گی؟ وہ چاروں طرف ناگواری سے دیکھتی اپنی کلائی چھڑا رہی تھی۔ یہ اس ڈائن کا دکھاوا ہے، صرف صفائی کرنی ہوتی تو ادھر سے بھی شروع کر دیتی۔ بیڈ روم کی صفائی پہلے ضروری تھی، بس طاہا کو احساس دلانا اس کا مقصد ہے، ورنہ تمہیں خود معلوم ہے کہ تمہاری دوست کتنی کام کاجو ہے۔ یوشا نے کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ کر بٹھا دیا۔ حیات نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ وہ بیڈ روم سے صاف کرے یا لان سے یا واش روم سے، طاہا کو دکھائے یا محلے والے کو، تمہیں کیا؟ ہر وقت اس کی برائی کرتے رہتے ہو۔ حیات اچھی خاصی خفا ہو رہی تھی۔ یوشا نے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے گال پر رکھا۔ مجھے وہ اس لیے بری لگتی ہے کیونکہ انگلیاں بھولے ہولے ریشم سے گال پر پور سے مار رہی تھی۔ ہر وقت جو تمہارے اوپر حق جتاتی ہے، میرا آدھا کام تو وہی خراب کرتی ہے تمہیں سکھا پڑھا کر۔
آنکھوں میں چمک اور لبوں پر مسکراہٹ اور انگلیوں میں پیار. یوشا اب میں غصہ ہو جاؤں گی. قریب ہوتے ہوئے شرٹ کے بٹن بچھ ہوئے. کیا انداز خفگی تھا. یوشا کے لبوں کے ایک کنارے ہلکے سے مسکرائے. اگر تم ناراض ہوئی تو میرا دماغ پہلے ہی سے پھرا ہوا ہے. سوچ لو توحا کا غصہ تم پر بھی اتر سکتا ہے. اس کی آواز میں ہلکی سی سختی اور گرمائش تھی اور آنکھوں میں چمک. انگلیوں نے جو ہونٹوں پر آ کر چند لکیریں کھینچی حیات کے چہرے کا رنگ بدلا. مجھ پر غصہ اتارنا یعنی سیدھے اصلی شوہر بن جانا. حیات عقل سے کام لے. ہٹ پگلے, میں تو مذاق کر رہی تھی. ذرا ذرا سی بات پر آپ سیریس ہو جاتے ہیں. پاس کھسک کر بڑے ناز سے اس نے اس کی شرٹ کے کالر کو چھوا. یوشا نے ہونٹ سکیڑے. مجھے آپ مت کہا کرو, میں اتنی عزت کے لائق تھوڑی ہی ہوں. انگلیاں پھسل کر اس کے کانوں پر آئیں جہاں اس کے دیے گئے ایئر رنگز کی چمک اس کے سارے چہرے پر چھائی ہوئی تھی. اے لو, پہلے تو گلا دبوچ کر ڈرا دھمکا کر آپ کہلواتے تھے, اب اعتراض ہو گیا. وہ آنکھیں مٹکاتی اسے چھیڑ رہی تھی. یوشا کی انگلیاں ایئر رنگز پر ٹھہری. تو مجھے پہلے کہاں معلوم تھا یہ آپ دراصل گالیاں ہوتا ہے. نہیں جی, وہ تو بس ثنا سکھاتی ہے. بولتے بولتے اس نے زبان دانتوں تلے دبائی. وہ اپنی ساری گنڈوں والی ٹیچری تمہیں ہی سکھاتی ہے کیا. بولتے ہوئے وہ جھکا اور اس حیات کے کان پر اپنے ہونٹ رکھ دیے. تیز چوبن سے حیات نے پیچھے کی طرف جھک کر یوشا کو دیکھا. اتنا غصہ کیوں ہوا میری جان, کیا ہوا, ممی سے جھگڑا ہو گیا ہے. یوشا کی پیشانی پر بل پڑے. جھکی حیات کو بازو سے تھام کر اس نے سیدھا کر دیا. یہ سب فالتو باتیں بالکل برداشت نہیں کروں گا. ڈھنگ سے بات کرو مجھ سے. اپنے قریب کھینچ کر اس نے حیات کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیے. ڈھنگ سے. حیات ہلکے سے بڑبڑائی. پہلے اس سے پوچھ تاچھ کر لوں, پھر بتاتی ہوں ڈھنگ سے. پھر اس نے نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ دی جو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیل رہا تھا. یہ کیا مار دھاڑ مچائی ہوئی تھی. غصے میں دوست تک کو نہیں چھوڑا. لاؤنج کی روشنی میں یوشا کی آنکھیں سنجیدہ تھیں. وہ حیات کو اپنی گرفت میں بٹھائے اس کی انگلیوں کی لمبائی سے لے کر پوروں تک پر اپنی انگلیوں سے لکیریں کھینچ رہا تھا. This is not any of your business. He is my friend. انداز نرم تھا مگر دو ٹوک. حیات اپنی نظریں اس پر گاڑ دیں. دوست بھی ایسے ہوں تو دشمن کی ضرورت ہی کیا ہے. یوشا نے گردن ترچھی کی. بھویں سکیڑتے ہوئے بولا. یعنی اب میری دوستی پر سوال اٹھ رہا ہے. سوال تو خود تم اٹھا رہے ہو. وہ آہستگی سے گویا ہوئی. پہلے توحا سے الجھے, بیچارے کا منہ سجا دیا, پھر ثنا سے لڑے اور اب مجھ سے غصے سے بات کر رہے ہو. یہ شکوے. اس نے افسوس سے سر جھٹکا. میرا غصہ تم جانتی ہو بٹ میں تم سے غصہ نہیں ہوں. یہ بتاؤ تم دونوں یہاں کیسے آئیں. کب سے اس کے ذہن میں یہ سوال کئی اور سوالات کھڑے کر رہے تھے. کار سے. اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں. حیات بی سیریس. وہ جھنجھلایا تھا. حیات کا منہ بنا. میرے برتھ ڈے والی رات بڑے رومانٹک کیئرنگ بنے تھے اور آج اتنے دنوں بعد ملی ہوں, پھر بھی مجال ہے جو پیار سے دیکھ لو. وہ روٹنے لگی اور یوشا نے جو ہاتھ تھامے تھے اپنے سینے پر رکھ دیے. یہ توحا کا لاؤنج ہے. تمہاری سہیلی منٹ منٹ میں دھڑ دھڑاتی ہوئی آتی جاتی ہے. میں رومانس نہیں کر سکتا. یوں ہی حیات کا ہاتھ سینے پر رکھ کر وہیں صوفے کی پشت سے سر لگا کر آنکھیں بند کر لیں. استغفر اللہ, بس وہی پیار ہوتا ہے کیا. وہ برا مان گئی. تمہیں شکایت وہی تو ہے. آنکھیں بند کر کے ہنوز وہی انداز تھا. حیات نے منہ بنا کر کچھ دیر اسے گھورا. گرے پینٹ پر وینیلا گرین شرٹ پہنے, گریبان کے بٹن کھلے, آستینیں مڑی, بال بکھرے. حیات کی نگاہیں آہستہ آہستہ بدلنے لگی. اب ان میں والہانہ کشش اور نرم سی محبت جھلک رہی تھی. وہ اس کے نزدیک کھسک آئی. یوشا. ایک ہاتھ سے اس کے بال پیشانی سے کھسکائے. نرم انگلیوں کی حرکت سے یوشا کے سینے میں سکون اترنے لگا. بہت پریشان ہوں. وہ لگاتار اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا. بہت. اتنے کہ تم نے توحا پر ہاتھ اٹھا دیا. اس کا دماغ درست کرنا ضروری تھا. آنکھیں ہنوز بند تھیں مگر چہرے پر سکون کی لکیریں واضح تھیں. ایک بات کہوں یوشا. حیات اس کے اور قریب ہو گئی. انگلیاں اب سر سے لے کر پیشانی تک پر پھر رہی تھی. پلیز ایلیا کی بات مت کرنا. اس بار اس کے لیے آنکھیں کھول کر حیات کے چہرے کی طرف دیکھنا مشکل تھا. وہ ٹھیک ہے حیات, محفوظ ہاتھوں میں ہے. میرے لیے مشکل تھا تم دونوں کو ساتھ رکھ کر سب کچھ ٹھیک کرنا. پلیز بس کچھ دن کی اور مہلت دے دو. میں تمہیں ویسے ہی تمہارا بیٹا لوٹا دوں گا جیسے لے کر گیا تھا. اس کے چہرے پر جو بے بسی چھائی. حیات کے سارے الفاظ دم توڑ گئے. اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے مامتا سلا دی. بات تو کر سکتی ہوں, صرف بات کروا دو. بس یہ خواہش ہی نکل سکی پر تڑپتی ہوئی. نہیں کر سکتی. ہماری ایک بے احتیاطی ہمارے دشمن کو موقع دے سکتی ہے. ہم دونوں کو مجبور کرنے کے لیے ان کا پہلا ٹارگٹ ایلیا ہی بنے گا اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا. یوشا نے آہستہ مگر پختہ لہجے میں کہا. مجھے ڈر لگ رہا ہے یوشا. وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لپٹ گئی. میرے ہوتے ہوئے کبھی مت ڈرنا حیات. میں مر جاؤں گا مگر تمہیں ان کی سازشوں کا شکار نہیں ہونے دوں گا. اس کے ارادے اٹل تھے اور عزم چٹانوں سا سخت. حیات کی باہیں اس کی گردن سے اور بھی سختی سے لپٹ گئیں. مجھے تمہاری زندگی چاہیے یوشا, صرف تمہاری سوا کچھ نہیں. گیلی آواز میں بولتے ہوئے وہ اپنا چہرہ اس کی گردن پر رکھ چکی تھی. حیات کے ہونٹوں کی حدت نے یوشا کے اندر ایک آگ سے بھڑکا دی تھی. اس نے آہستہ سے اپنی باہوں کو اس کے گرد لپیٹ لیا. دھڑکن ایک دوسرے سے لپٹ دیں. اور مجھے صرف تم چاہیے. تم بس میری ہو حیات, صرف میری. اس کی آواز میں گہری گرمی اور حفاظت کی طاقت جھلک رہی تھی. ہر لفظ میں وعدہ, ہر سانس میں عشق کی شدت تھی.
لیکن یوشا سب خطرے ہمارے ارد گرد ہیں۔ یوشا نے اسے مضبوطی سے اسے اور بھی قریب کر لیا، لب اس کے کان کے قریب آئے اور ہلکی سانسیں آپس میں مل گئیں۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی خطرہ ہمیں چھو نہیں سکتا حیات، بس تم یہ یاد رکھو کہ میں تمہارا ہوں اور تم میری۔ اس کی بات میں اعتماد اور شدت کی لہر تھی۔ حیات نے سینے پر سے سر اٹھایا۔ تمہاری ہوں تبھی تو تمہارے قریب ہوں، ورنہ تمہارے جیسے کسیلے ہیرو کو کون برداشت کرے؟ حیات نے ہلکی شرارت کے ساتھ اس کے گال پر ہلکی سی انگلی ماری تھی، مگر اس کی آنکھیں نرم اور والہانہ پن سے بھری تھی۔ یہ شرارت جیسے یوشا کو ہر فکر سے نکال گئی۔ وہ بس مدھم سا مسکرایا، انگلیاں آہستہ سے اس کے بالوں میں پھرتی رہیں، کبھی نرم لمس سے پیشانی پر، کبھی کان کے پیچھے چھپے بالوں میں۔ تم جانتی ہو تمہارے ہونے سے مجھے سکون ملتا ہے، تم میری دنیا ہو۔ جھک کر اس کے بائیں گال پر لب رکھ کر اس نے سرپوشی کی، گرم حرارت اور دلکشی لیے۔ بس ہر خطرے کے بعد یوں ہی میرے سینے پر اپنی دھڑکنیں سجا دینا۔ حیات کے دل نے سنسنی سی محسوس کی اور اس نے آہستہ سے کہا، تم سے خطرناک کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اس رات گنڈوں پر ایکشن مارا اور آج دوست پر بھی، تم سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں میں یوشا کا چہرہ تھام کر اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ جھرجھری لے کر کی۔ یوشا نے لبوں کے کناروں پر ہلکی مسکان تیری۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، تمہیں تو بس اپنے ہونٹوں کی مار سے مارتا خود کو سیراب کرتا رہوں گا۔ اس نے حیات کے گردن کی پشت چک لی اور اپنے قریب کھینچ لیا اور پھر اپنے ہونٹ سے حیات کے ہونٹوں کو جکڑ لیا۔ حیات کی سانسیں گہری ہو گئیں، ہلکی ہلکی نرم بھیگی سے شدت اس کے لبوں کو گھیر چکی تھی، جیسے وہ پیاسا اور وہ دریا۔ ان کے درمیان لمحوں کی گرم خاموش غربت نے لاؤنج کی حدت بڑھا دی تھی۔ کتنے لمحے گزرتے چلے گئے جب ادھوری پیاس سے یوشا نے حیات کی ٹھوڑی اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری ہنسی، تمہاری مسکان، یہ لب، یہ سب کچھ میرا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جھک کر وہ پھر سے وہی عمل دہرانے لگا۔ حیات کے دل میں نرم لہر دوڑ گئی، وہ سر ہلکا سے جھکاتے ہوئے اس کی قربت میں غرق ہو گئی، دل کے ہر خوف اور فکر کے دھیرے دھیرے ختم ہونے کے احساس کے ساتھ۔ لحاظ عشق نہ ہوتا تو تجھ سے رنجشیں ہوتی، شکایت صرف اتنی ہے کہ تو سمجھا نہیں مجھ کو۔ ٹھیک انہی لمحوں سے کچھ دیر پہلے جب ثنا جھاڑو اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی تو طاہا نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ وہ مکمل اسے نظر انداز کرتی جھاڑو لے کر شروع ہو گئی تھی اور وہ بستر پر بیٹھا بس اسے کمرے کی صفائی کرتے دیکھ رہا تھا۔ پہلے فرش پر جھاڑو دیا گیا، پھر بکھرے کپڑے تولیہ سب اپنی اپنی جگہ پڑے جا کر رکھا۔ الماری سے نئی بیڈ شیٹ نکال کر وہ بستر تک آ گئی، اس کے اندر جیسے کوئی بجلی دوڑ رہی تھی۔ بیڈ تک آ کر بغیر اسے ہٹنے کے لیے کہے وہ ایک طرف سے چادر کھینچنے لگی۔ اگر طاہا خود ہی اٹھتا نہیں تو ضرور اسے چادر سمیت بیڈ سے دھکا دے دیا جاتا۔ اس نے اٹھنے میں ہی اپنی خیر جانی۔ پھر جب تک وہ چادر کے ساتھ غلاف بدلتی رہی وہ بیڈ کی سائڈ والی دیوار سے ٹیک لگائے بس اسے دیکھتا رہا، مگر ادھر تو کمال کی بے نیازی تھی۔ نہ ایک بار پلکیں جھپکی، نہ لبوں سے کچھ پھوٹا، نہیں ہاتھوں کی تیزی میں کوئی کمی آئی تھی۔ نئی چادر بدل کر، تکیے کا غلاف بدل کر وہ پھر سے واش روم میں گھس گئی۔ طاہا گہری سانس بھر کر پھر سے بستر پر بیٹھ گیا، اس بار اطمینان سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز۔ دل کے اندر ایک سکون سا چھایا، جیسے کمرے کی خاموشی نے اس کے اندر بھی امن بسا دیا ہو۔ یوشا کی باتوں نے یا شاید اس کے مکے کھا کر اس کے دماغ سے بہرحال ثنا سے تعلق ختم کرنے والا فطور نکل گیا تھا، پر محبت پر چھا گئی دھند ابھی صاف نہیں ہوئی تھی۔ خود کو وہ دو دھارے میں بہتا محسوس کر رہا تھا، ایک طرف اس کی ماں سے نفرت اور دوسری طرف اس کی اپنی محبت۔ نہ جانے یہ بٹا ہوا دل کس موڑ پر اسے لے جائے گا۔ وہ سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ ایک بار پھر ثنا واش روم سے باہر نکلی تھی، چہرہ دھلا ہوا، پانی کی نمی ابھی بھی رخساروں پر چمک رہی تھی جیسے شبنم کے قطرے کسی نازک پنکھڑی پر ٹھہرے ہوں۔ اس کے بال کانوں کے پاس ہلکے ہلکے بھیگے ہوئے تھے جنہیں اس نے بے نیازی سے پیچھے کر لیا۔ طاہا کی نظریں اس پر اٹک گئیں جب وہ نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اپنی آنکھیں ہٹا بھی نہیں سکا تھا۔ دل نے جیسے سرگوشی کی تھی، کل تک یہ سامنے نہیں تھی تو مجھے راضی کر لیا، مگر اب جب یہ سامنے ہے تو یہ وہی ہے جسے تم چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ثنا نے ایک لمحے کو نگاہ اٹھائی اور بس اتنا سا دیکھا کہ وہ اسے گھور رہا تھا۔ گھورتا رہے، مجھے کیا؟ گردن جھٹک کر اس نے کوئی رد عمل نہ دیا، نہ کوئی سوال، نہ شکایت۔ وہ بس سیدھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ بیٹھی۔ طاہا کو ایک لمحے کے لیے عجیب سا خالی پن محسوس ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ کہے، کوئی بات چھیڑے، لڑے ہی، مگر لبوں سے آواز ہی نہ نکلی۔ اسے لگا جیسے ثنا کی خاموشی دراصل سب سے اونچا شور ہے، وہ شور جسے وہ اپنے اندر سن رہا تھا۔ ادھر وہ اس کی نظروں سے بے نیاز اپنا میک اپ کر رہی تھی، طاہا کی آنکھوں کی ہر حرکت کو قید کر رہی تھی۔ ہونٹوں پر نزاکت سے پھیرے گئے لپ گلاس کی جھلک، آنکھوں میں سرسری سا کاجل، بالوں میں پھیرا کیا برش، سب کچھ جب اچھے سے نوک پلک سنوار لی گئی تو ایک بار پھر وہ اٹھ کر واش روم میں گئی اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ طاہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ بالکل سنجیدہ سی تھی جیسے اس کا اور اس کے زخموں کا کوئی تعلق ہی نہیں، صرف ایک ذمہ داری نبھانی ہے۔ لیکن طاہا کے لیے یہ لمحہ بالکل الگ تھا، وہ بس اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ اتنی دن کی رنجیدگی کے بعد پہلی بار تھا کہ اس کے دل کے اندر ایک ہلکی سی مسکراہٹ جاگی ہو۔ کوئی ثنا جیسا بھلا ہو سکتا ہے؟ دل نے دھڑکتے ہوئے سوچا۔ اپنا پھٹا ہوا منہ لے کر ادھر آؤ، اس نے غراتے ہوئے کہا۔ تو طاہا کے ہونٹوں پر دبی دبی سے مسکراہٹ آ گئی۔ یہ غصہ بھی کیسا تھا؟ وہ لمحے بھر کو ہچکچایا، پھر آہستہ سے اپنا چہرہ اس کے قریب بڑھا دیا۔ ثنا نے روئی پر دوا لگا کر جب اس کے لب کے پاس کٹ صاف کیا تو طاہا کے چہرے کے خد و خال ایک لمحے کو سکڑ گئے، درد سے یا شاید کسی اور کیفیت سے۔
ہلو مت، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ہلنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، جل رہا ہے اس لیے، توحا نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ مجھ سے بولنے کی کوشش بھی مت کرنا، پوری بے عزتی کر ڈالی تم نے۔ ثنا نے دان پھینٹ کر اس کے ہونٹ کے زخم پر مرہم لگایا۔ توحا بھویں ایک جا کر کے بس اسے بولتے سن رہا تھا۔ ایک پولیس والے پر وہ اکھڑ انسان ہاتھ اٹھا رہا تھا اور تم بدلے میں ایک مکہ نہیں مار سکتے تھے۔ میں حیات کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئی۔ سارا غم بس اسی بات کا ہے، پھٹے ہوئے منہ کا درد نہیں دکھائی دے رہا۔ توحا نے لب کھینچ کر کوئی جواب دیا۔ میں یوشا پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو لات اٹھا لیتے، اتنی لمبی لمبی ٹانگیں صرف دیکھنے کے لیے ہیں، ثنا نے ہلکے سے طنز کے ساتھ کہا، مگر اس کے تڑاک سے دیے گئے مشورے پر توحا نے لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم چاہتی تھی کہ میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں؟ اس کے لہجے میں چبھن سی تھی۔ ہاں چاہتی تھی، مگر تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا تھا، لات بھی نہیں اٹھانا تھا، تمہیں بس مار کھانا تھا۔ اس کے اس بار تو دبا لگاتے روئی کو ذرا سختی سے اس کی کٹ پر دبا دیا تھا۔ چاہتی تھی کہ تم بس ایک بار اس کا تھوبڑا توڑ دیتی۔ حیات سے میں بھی تو کہہ سکتی، میرا میاں بھی دو چار ہاتھ پاؤں چلا سکتا ہے، ایکشن مار سکتا ہے۔ واہ کیا خواہش تھی، کیا درد تھا۔ میں حیات کے شوہر پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، وہ اب سنجیدہ تھا۔ ثنا نے تیوری چڑھا لی۔ یہ ایک دم سے تمہیں اپنے منہ بولی بہن پر اتنا پیار کیوں آیا جا رہا ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے اسے گھور رہی تھی، ہاتھ بھی تھم گیا تھا۔ جانتے ہو نا اس کے گھمنڈی شوہر کو، ہے نا؟ زیادہ پیار جتایا تو تمہاری ہڈی بھی توڑ دے گا۔ وہ توحا کی بدلتی اندرونی حالت سے بے خبر اپنے انداز میں تھی۔ وہ میری چھوٹی بہن ہے، توحا بے ساختہ بولا، اور جس سرد انداز میں بولا ثنا کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ روئی ابھی بھی اس کے لب کے پاس تھی مگر بے حرکت۔ چھوٹی بہن، اس نے مدھم مگر تنزیہ دہرایا۔ واہ آج بڑے رشتہ دار بن گئے ہو۔ کل جب یہی دوست اسے ماموں کے گھر پھینک گیا تھا تو ایک لفظ تمہاری زبان سے چھوٹی بہن کے لیے نہیں نکلا، الٹا مجھے یوشا کی مجبوریوں کی ہزار دلیلیں دے کر چپ کروا دیا، اور آج وہی اپنے مہان یوشا سے مار کھا کر اپنی چھوٹی بہن سے پیار جتا رہے ہو۔ آج شاید اس نے اپنے حساب کتاب کا دن رکھا ہوا تھا۔ یہ اتنے دنوں کی نہ ملنے کا غصہ تھا یا پھر توحا کی بیگانگی کا جو وہ طنز کے تیر پر سائے جا رہی تھی۔ توحا نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ وہ چاہتا تو پل بھر کو نظریں چرا سکتا تھا، مگر نہیں۔ اس لمحے اسے لگا کہ اگر وہ نظریں چرا گیا تو وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مجھے دو، میں خود کر لوں گا، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا اجنبی سا انداز ثنا کے دل کو پہلی بار دھکا لگا۔ خود کرنا ہوتا تو اتنی دیر سے بستر توڑ رہے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے؟ بجائے دور ہٹنے کے اس نے اس کے ہونٹوں پر لگے زخم کو رگڑ دیا۔ وہ کرا اٹھا، یا تو تم ڈریسنگ کر لو یا مجھے دو چار لگا دو، میں دونوں کام کروں گی تم سے مطلب۔ میرے دل کو دکھانے کی کوشش کی تو تمہارا زخم اور بگاڑ دوں گی، ثنا نے تڑک کر کہا۔ آنکھیں پل پل ضبط کرتی گلابی پڑ رہی تھیں۔ روئی کو ایک بار پھر سختی سے اس کے لب پر دبا دیا۔ توحا نے ہلکی سی کرہ دبائی مگر اس کی نظروں میں اس کے چہرے پر جمی رہی۔ دل کو دکھانے کی کوشش، ثنا میں کب چاہتا ہوں تمہارا دل دکھے، تم تو جانتی ہو تمہارا دکھ تو میرے لیے۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا، خاموش ہو گیا اور چند لمحے چپ چاپ گزر گئے۔ اس کے چہرے پر اذیت کے سوا کوئی اور تاثر نہیں تھا۔ ثنا کے دل کو کچھ ہوا۔ مار کیوں کھائے، یہ منہ سے پھوٹتے کیوں نہیں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ یہ میرا اور یوشا کا معاملہ ہے۔ ایک بار پھر مرغ کی ایک ٹانگ وہ ابل پڑی۔ تو پھر جاؤ اسے سے ڈریسنگ کرواؤ، اسے سے مار کھاؤ۔ اس نے روئی جھٹکے سے اس کے منہ پر پھینک دی اور اٹھنے کو ہوئی۔ ثنا، توحا نے مدھم سی آواز نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ وہ رکی مگر پلٹی نہیں۔ یوشا اور حیات لاؤنج میں ہے تو انہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچ رہی تھی وہ روکے گا، منا لے گا، پر اسے تو ادب سکھایا جا رہا تھا۔ ثنا جھٹکے سے مڑی۔ تمہیں تو وہ تمہارا یوشا دو چار اور لگا دیتا تو ہی ٹھیک تھا، میں فضول میں تمہاری محبت میں یہاں آ کر چینخ پڑی۔ تم ادھر کیوں آئی ہو؟ گود میں پڑی روئی اس نے چٹکی میں دبا کر دور اچھال دی۔ نہیں آتے تو یہی مرے پڑے رہتے تم، ایکشن کرنے تو تمہیں۔ وہ بھی اگلا جملہ بول ہی رہی تھی کہ توحا نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے بستر پر گرا دیا۔ ثنا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ توحا، اس کی آواز غصے اور ہچکچاہٹ کے بیچ اٹک گئی۔ بس اب ایک لفظ بھی مت کہنا۔ توحا کی آنکھیں سرخ اور سانس بھاری تھی۔ کب تک میری بے عزتی کرواؤ گی میرے سامنے؟ کب تک میری بے عزتی گنواؤ گی میرے سامنے؟ بہت برداشت کر لیا تمہاری زبان میں، اب وہ شخص ہی نہیں رہا جو تمہاری اسی تر تر چلتی زبان پر قربان تھا۔ اب یہ زبان مجھے چپتی ہے، کسی کے زہریلے رنگ دکھاتی ہے۔ سرخ آنکھیں، خراتا ہوا لہجہ، وہ توحا نہیں تھا بلکہ آج بدلا ہوا کوئی دوسرا شخص تھا۔ ثنا نے اس کے بازوؤں کو دھکیلنے کی کوشش کی مگر توحا مزید جھک کر اس کے چہرے کے قریب آ گیا۔ کبھی سوچا تمہاری ایک ایک بات مجھے کہاں کہاں کاٹتی ہے؟ تم کہتی ہو میرے مرے پڑے رہتے، ہاں دل کر رہا تھا مر جاؤں مگر وہ اور جھکا، سانسیں دہک رہی تھیں، ثنا کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ مگر تمہارے نام کی زنجیر میرے پاؤں کو جکڑے ہوئے ہیں، تم سے تعلق میرے دل کا درد ہے۔ اس کی آنکھیں جیسے انگارہ تھیں جن میں دیکھنا مشکل تھا۔ ثنا کا سانس بے ترتیب ہونے لگا۔ اس نے رخ موڑنے کی کوشش کی مگر توحا کی گرفت جبڑے پر سخت تھی۔ توحا چھوڑو مجھے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟
وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز میں وہی لرزش تھی جو توحا نے پہچان لی۔ ہاں، دماغ خراب ہو گیا، تبھی تو برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے، اور تمہیں بھی برداشت کرنا ہوگا تب تک جب تک میں اس جنگ میں تمہارا اور اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ثنا نے پوری طاقت سے اس کی کلائی جھٹکی مگر توحا کی گرفت اور بھی سخت ہو گئی تھی۔ اس کی قربت میں ثنا کو لگا جسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ چھوڑو مجھے ورنہ کیا؟ توحا نے غرا کر پوچھا۔ چلا دو گی، سب کو بلا لو گی تو پھر مجھے بھی اپنا طریقہ معلوم ہے۔ وہ جھکا اور ثنا کے لبوں کو جکڑ لیا، اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ توحا کے لبوں میں کب اتنی بے دردی سے اسے چھوا تھا؟ وہ نرم گرم پیار کی بارش تھا مگر آج دہکتا ہوا لاوا بنا ہوا تھا۔ سانس ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی مگر وہ ٹکراؤ نہ تھا، جلی محبت کی شدت، غصے کی جلن اور برداشت کی آخری حد تھی۔ ثنا کی سانسیں اٹکنے لگیں، پلکیں نم ہو گئیں جیسے وہ اسے شدت سے سانس لرز گئی ہو۔ گردن پر کسی گرفت جیسے رگیں بند کرنے کے لیے چھو رہی تھی۔ ثنا نے اپنی پلکیں مزید بھینچ لی، ہر مزاحمت کا دم ٹوٹ رہا تھا۔ ثنا کی پلکوں پر لرزتے آنسو آخرکار بہہ نکلے۔ وہ سانس لینے کے لیے ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ جدوجہد کر رہی تھی مگر توحا کی گرفت جیسے اسے آزاد ہونے ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ ثنا کی پلکوں پر لرزتے آنسو بہہ نکلے تو توحا کی گرفت لمحے بھر کو ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ جیسے ہوش میں آیا ہو، جیسے کسی نے اندر سے جھنجھوڑ دیا ہو۔ اس نے جھک کر اس کے چہرے پر بہتے آنسو دیکھے اور ایک لمحے کو اپنی ہی سانسیں بھاری پڑ گئیں۔ ایک ہی جھٹکے سے وہ ثنا کو چھوڑ کر اٹھ بیٹھا تھا، صرف اٹھا نہیں، اس سے رخ موڑ گیا تھا۔ اگر ثنا آہستہ سے اٹھ بیٹھی، اس کے ہونٹ اب بھی کانپ رہے تھے، سانس الجھی ہوئی تھی۔ تم بدل گئے ہو توحا، یہ تم نہیں ہو، یہ کوئی اور ہے۔ اس کے لب کانپتے ہوئے بس اتنا کہہ پائے۔ توحا نے آہستہ سے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ ہاں، بدل گیا ہوں، شاید اتنا کہ خود کو بھی پہچان نہیں پا رہا، اس نے جیسے تھک کر اعتراف کر لیا تھا۔ ثنا نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شکوے کا سمندر تھا۔ محبت ایسے بدلتی ہے، جو سانس روک دے، جو زبردستی کرے، جو خوف دلائے۔ یہ محبت ہے یا نفرت؟ توحا نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ وہ لمحے بھر کو پیچھے ہٹا اور بیڈ کے کنارے پر جا بیٹھا۔ میں خود کو بھی نہیں پہچان پا رہا، بس اتنا جانتا ہوں کہ شاید اب محبت کرنا مجھ سے ممکن نہیں۔ اس کے لفظ کمرے کی خاموشی میں تیر کی طرح چبھتے گئے۔ پہلی بار اس کے لہجے کی سرد مہری نے اس کا دل لرزا دیا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، اپنا دوپٹہ کھینچ کر شانوں پر رکھا اور ایک لمحے کو اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ توحا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ممکن کو ناممکن بنانا مجھے آتا ہے۔ تم بدلنے کے جتنے دعوے کر لو مگر تم صرف میرے رہو گے، یہ میں جانتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں شدت اور ضد تھی۔ توحا نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جن میں ابھی آنسو لرزے تھے، اب یہ ضد اور یقین کی روشنی جل رہی تھی۔ صرف تمہارے، اس نے بھاری آواز میں دہرایا۔ تمہیں لگتا ہے یہ ممکن ہے؟ جب اندر ہی اندر میں ٹوٹ رہا ہوں، جب میرے دل کا آدھا حصہ نفرت کے اندھیرے میں ہے اور آدھا تمہارے نام کی ضد میں، تو کیسے صرف تمہارا رہ سکتا ہوں؟ ثنا کے ہونٹ کانپے مگر اس نے ضبط کر لیا۔ اسی مضبوطی سے کھڑی رہی۔ تم بدلنے کے جتنے دعوے کر لو، میں بدلنے نہیں دوں گی۔ تم چاہو یا نہ چاہو، تم میرے ہو، اور یہ حقیقت کوئی زخم، کوئی نفرت نہیں بدل سکتی۔ وہ سانس لینے کے لیے ذرا رکی، پھر انگلی اٹھا کر زخمی شیرنی کی طرح غرائی۔ آئندہ مجھے اس طرح چھونے کی کوشش کی نا تو تمہارے ہونٹ ہی چبا ڈالوں گی۔ اسے دھمکی دے کر وہ جھٹکے سے مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ توحا بس اسے وہیں کھڑے چلاتا سن رہا تھا۔ حیات، میں آ رہی ہوں، اپنے گھمنڈی سے بتا دو۔ وہ پوری طاقت سے چیختی ہوئی، سچ میں دھڑ دھڑاتی ہوئی ٹرین کی طرح لاؤنج میں پہنچ گئی تھی۔ یوشا صوفے کی پشت سے سر ٹیک لگائے اس کے غصے سے بھبکا ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہیں حیات سر اٹھائے حیرت سے۔ تمہارے گھمنڈی کا دل بھر گیا تو ذرا آ کر میری کچن میں ہیلپ کر دو۔ بھلے بہت غصے میں تھی مگر حیات سے نرمی سے ہی بولی تھی۔ وہ سر ہلا کر اٹھتی کہ یوشا نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ تم اپنے مظلوم شوہر کو کیوں نہیں بلا لیتی؟ یہ سب کام اس کے کرنے کے ہیں۔ ثنا کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے حیات کی کلائی پر گرفت سخت تھی۔ وہ بے بسی سے کبھی ڈھیٹ شوہر کو دیکھتی اور کبھی لال مرچ بنی دوست کو۔ ابھی اس کا دماغ الٹا ہوا ہے اور میرا بھی۔ تو دیکھو، تو میرے منہ مت لگو۔ وہ بھلے غصے میں تھی مگر آنکھوں کی ہلکی سی نمی یوشا کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ اس کا الٹا دماغ مجھے ہی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اس نے حیات کی کلائی چھوڑ دی اور صوفے سے اٹھتا ہوا آہستہ سے پوچھا، تم دونوں واپس نہیں جا رہی ہو؟ نہیں، میں اپنے گھر واپس آ گئی ہوں کیونکہ اماں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، حیات سمیت، کیونکہ وہ ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو تم نے بھی اسے اپنے گھر سے نکال دیا، اور میرا کمینہ مکار پولیس والا پاگل ہو گیا، اس لیے میری بہن اب میرے ساتھ رہے گی اور ہم دونوں اپنے اپنے غم ایک دوسرے سے بانٹیں گے۔ غصے سے لگاتار بولتے ہوئے اس نے حیات کو دیکھا۔ اب یہاں منہ کھول کر سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ہاتھ بٹاؤ۔ وہ اس پر ہی چڑھ دوڑی اور یوشا کی پیشانی پر ناگوار لکیریں پڑی پر خاموش رہا۔ بس کمرے سے نکلتے توحا کی طرف دیکھا جو قدم قدم چلتا ان کی طرف آ گیا۔ تم گھر صاف کرو، میں یوشا کے ساتھ جا رہا ہوں، ڈنر پر بھی تیار کر لینا، اور حیات سے کام نہیں کروانا، وہ میری بہن ہے، تمہاری ہیلپر نہیں ہے۔ خود سنبھالو اپنا گھر، توحا نے سنجیدگی سے کہتا ہوا یوشا کو اشارہ کر کے باہر کی سمت بڑھ گیا۔ ثنا منہ کھولے تعجب اور غصے سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی جلدی تو ڈرامے کے ولن بھی نہیں بدلتے جتنی جلدی اس کا ہیرو بدل گیا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو یہ گرے آنکھوں والا بیل؟ وہ مٹھیاں بھینچتی پاؤں پٹکتی کچن کی طرف چلی گئی۔ حیات نے بے چارگی سے اپنے ہیرو کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، ان دونوں کا دماغ الٹ چکا ہے، تم ٹینشن مت لو۔ پیار سے اس کا گال تھپ تھپا کر وہ مڑ کر توحا کے پیچھے چلا گیا۔
حیات وہیں بیٹھی رہی، نظریں دروازے پر جمی تھی جہاں توحا اور یوشا غائب ہوئے تھے۔ دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی کسک اٹھی۔ کاش ان لمحوں میں سب صحیح ہوتا تو منظر کچھ اور ہوتا۔ اس نے آہستہ سے سانس کھینچی، اپنے آپ کو مسکرا کر سنبھالا اور وہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ ثنا کی ہیلپ کے ساتھ اس کا غصہ سرد کرتی اور ڈنر بھی تیار کر لی جو ثنا بی بی بالکل نہیں بنا سکتی تھی۔ ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے۔ آسمان نیلگوں اور پانی جیسا روشن تھا اور ہوا میں ہلکی سردی تھی جو دل کی دھڑکن کو اور بھی واضح بنا رہی تھی۔ کار کے بونٹ سے ٹیک لگائے یوشا اور توحا دونوں خاموشی سے شفق کے اندھیرے کو دیکھ رہے تھے۔ شفق کی سرخی میں ان کے سائے دھندلے سے مل رہے تھے، جیسے وقت نے لمحہ توقف کر لیا ہو۔ توحا کے چہرے پر سینے میں اٹھتے طوفان کی تکلیف کا سایہ تھا اور چہرے پر اب بھی ہلکی سوجن۔ یوشا کی پیشانی پر لکیریں گہری تھی اور آنکھوں میں سوچ اور عزم کا ملا جلا عکس۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اچانک ثنا کے ساتھ حیات کو میرے گھر بھیج دیا گیا؟ توحا نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ یوشا نے فاصلے میں کہیں نقطہ نظر گاڑے رکھا۔ خاموشی کچھ دیر ٹھہری رہی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، دو باتیں ہو سکتی ہیں، دو وجہ۔ توحا نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں سوچ تھی۔ ہاں، دو وجہ۔ یوشا کی نگاہیں آگ کی طرح جل رہی تھی۔ پہلے یہ کہ وہ حیات کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تاکہ میرے خلاف کوئی دوسرا جال بچھا سکے۔ توحا کے دل میں بے چینی اور تشویش ایک ساتھ اٹھی۔ اور دوسری وجہ؟ یوشا نے گہری سانس لی، آنکھوں میں سوچ اور کچھ تلخی تھی۔ شاید انہیں تمہارے بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ تم یاسر حسن کے بیٹے ہو۔ توحا کے قدم جمود سا ہو گئے۔ تو کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے؟ توحا کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ دونوں جھلکنے لگے۔ یوشا نے ہلکا سا سر جھٹکا جسے دل پر ایک بوجھ کو دباتا ہوا بولا، نہیں، سب کی طرح انہیں بھی یہی غلط فہمی تھی کہ یاسر اور ملیحہ کے ساتھ تم مارے جا چکے ہو۔ توحا نے مٹھیاں بھینچ لی، نگاہیں سامنے پھیلے آسمان پر جما دی جہاں سرخی اب سیاہی میں ڈھل رہی تھی۔ پھر سرد آواز میں پوچھا، ایسا کیوں ہوا کہ وہ نہیں جان سکے؟ تمہارا اندازہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ یوشا نے تھوڑا سا سر ہلایا، کچھ دیر غیر مرئی نقطے پر نظریں گاڑے رکھا، پھر دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، کیونکہ احتشام حسن کی وصیت میں صرف حیات کا ذکر ہے، تمہارا نہیں۔ توحا کے لبوں پر بے اختیار ایک کڑوی ہنسی آ گئی، جسے دل میں برسوں کا زہر ایک لمحے کو زبان پر امڈ آیا۔ واہ، تو میں زندہ ہو کر بھی مردہ ہوں، میرے وجود کو کاغذی لکیروں میں بھی جگہ نہیں ملی۔ یوشا نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے تاثر سخت بھی تھا اور نرمی بھی۔ نہیں توحا، تمہارا وجود کاغذی نہیں، حقیقت ہے۔ تم یاسر اور ملیحہ کے بیٹے ہو، زندہ ہو، اور یہی ان سب کے لیے سب سے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہوا میں لمحے بھر کے لیے ایک عجیب سا سکوت چھا گیا تھا۔ درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے اور رات کی نمی زمین سے اٹھ کر ان کے قدموں میں آ کر ٹھہر گئی تھی۔ توحا نے گہری سانس کھینچی، آنکھوں میں جلتی ہوئی سرخی کے ساتھ بولا، لیکن یوشا، اگر میں خطرہ ہوں تو پھر وہ سب مجھ پر کب حملہ کریں گے؟ کب میرے نام کا پردہ پھاڑیں گے؟ یوشا نے دھیرے سے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں، جیسے ان بادلوں میں جواب تلاش کر رہا ہوں۔ جلد، بہت جلد حیات کو ثنا کے ساتھ یہاں لانے کا مطلب یہی ہے کہ کھیل نئی چال میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے رک کر گہری سانس بھری۔ وہ بس انتظار کریں میرے ذریعے کب وہ ان افراد تک پہنچتے ہیں جو صرف میں ڈھونڈ سکتا ہوں۔ توحا نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا، دل دھڑکا۔ تمہارا مطلب میر خاندان کے افراد سے ہے؟ یوشا کے لبوں پر لمحے بھر کو تلخی آئی، جیسے وہ خود اپنے الفاظ کے بوجھ سے بھی لڑ رہا ہو۔ اس نے سر ذرا سا جھکایا اور آہستگی سے کہا، ہاں توحا، میری خاندان کے وہ لوگ جن کے نام صدیوں سے دفن کر دیے گئے لیکن خون ابھی باقی ہے، وہ چاہتے ہیں میں انہیں ڈھونڈ نکالوں، ان کی زنجیر ٹوٹے اور وہ سب پھر سے زندہ ہو جائیں۔ ہوا نے جیسے ایک لمحے کو اپنا رخ بدلا۔ پتوں کی سرسراہٹ میں چھپی سردی نے توحا کی پشت تک کپکپی دوڑا دی۔ اس نے بے اختیار یوشا کی طرف قدم بڑھایا، نظریں خالص خوف اور بے یقینی سے بھری ہوئی تھیں۔ تو کیا یہ سب وصیت، حیات کو یہاں لانا، مجھے زندہ جان لینا، سب اسی بڑی بازی کا حصہ ہے؟ یوشا نے اس کے سوال پر نگاہ اٹھائی، اس کی آنکھوں میں اب وہی سخت روشنی تھی جو اندھیروں کو چیر دیتی ہے۔ ہاں، یہ صرف جال نہیں بلکہ ایک خونی کھیل ہے جس میں ہم سب مہرے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت بڑا گیم کھیلا گیا توحا، محبت، دھوکہ، نفرت، نکاح، سب ایک گیم ان کے ارادے سے انجام پایا۔ تاریک ہوتی فضا میں یوشا کی آنکھوں کی سرخی چمک رہی تھی۔ لیکن فرق یہ ہے توحا کہ وہ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں۔ توحا نے ہونٹ بھینچ لیا، یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ یوشا کی آواز میں دھیمی دھیمی آنکھ سے تھی۔ ہاں، سب سے بڑی غلطی دشمن مکار اور عیار ہے، اور یہی مکاری اب ہم بھی کھیلیں گے۔ یوشا کے لہجے میں دہکتی ہوئی آگ توحا کے دل میں بھی سرایت کرنے لگی۔ اس نے گہری سانس بھری اور نظریں سیدھی یوشا کے چہرے پر گاڑ دیں۔ تو اب کھیل ہم جیتیں گے، اس نے دھیرے سے کہا، مگر الفاظ میں فولاد کی سی سختی تھی۔ یوشا نے آسمان کی طرف ایک لمحے کو دیکھا جہاں شفق کی سرخی مکمل سیاہی میں ڈھل چکی تھی، پھر وہ توحا کے قریب آیا۔ ہاں، لیکن یہ جیت صرف تلوار یا سازش سے نہیں ہوگی، ہمیں ان کی زبان میں جواب دینا ہوگا، ان کے اپنے کھیل میں، ان کے اپنے ہتھیار سے۔ توحا نے کی بھویں سکیڑ گئیں۔ اور وہ ہتھیار اس شخص کو سامنے لانا جو اس گیم کا کنگ ہے، احمد چودھری۔ توحا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یوشا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر وہ الجھا ہوا تھا، جب یوشا کے ہونٹوں سے اس کا نام سنا، توحا کے ارد گرد سب کچھ خاموش ہو گیا۔
بس ہواؤں کی سنسناہٹ میں وہی نام گونج رہا تھا۔ یوشا کے لبوں سے نکلا وہ نام فضا میں یوں گونج رہا تھا جیسے صدیوں کی خاموشی ٹوٹ گئی ہوں۔ طاہا کا دل یکدم کسی اندیکھے بوجھ تلے دب کیا، قدم جیسے زمین میں پیوست ہو گئے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا، چہرے پر حیرت اور خوف کا امتزاج تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یوشا؟ یوشا کی آنکھیں رات کے اندھیرے میں اور بھی سرخ دکھائی دے رہی تھی۔ طاہا کے ہونٹ کپ کپائے۔ تو اس سب کے پیچھے وہ ہے؟ وصیت، سازش، حیات، ثنا کو لانا، سب کچھ اس کا جال ہے۔ یوشا نے نگاہیں جھکا لی جیسے دل کے زخم اس راز کو دہرا کر اور بھی کھل گئے ہوں۔ ہاں طاہا، وہی اس گیم کا کنگ ہے۔ احمر، فرحین، نادیہ، سب بس اس کے مہرے ہیں۔ ایک بھاری خاموشی ان دونوں کے بیچ آ گری۔ طاہا کے کانوں میں اب بھی وہ نام گونج رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ دشمن سے ایسے بھلا کون جیت پائے گا جو دوستی کے بھیس میں چھپ کر دغا دے۔ رات کی سیاہی ایک سنسان عمارت میں چھا گئی تھی۔ خفیہ کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں اور بہت کم روشنی میں کونے کونے سے سائے جھلک رہے تھے۔ کمرے کے بیچوں بیچ لگی ایک بڑی میز کے ارد گرد جمع تھے احمد چودھری، فرحین ملک، نادیہ گل اور جوار خان بھی، ایک سیاستدان، یاور حسن کا پرانا دشمن جس کی ضرورت انہیں یاور کا قتل کرنے میں پڑی تھی، اور آج اسی مدد کے سبب وہ اسٹیٹ کا بڑا منسٹر تھا۔ برسوں بعد آج سب ادھر جمع تھے۔ سب کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش اور سازش کی جھلک تھی، جیسے ہر ایک اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے دوسرے کی خامیوں پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ احمد چودھری کی آنکھوں میں دھوکہ اور غرور کا امتزاج تھا، جبکہ فرحین ملک کے ہونٹوں پر ایک مصنوعی مسکان چھپی ہوئی تھی جو اندرونی کینہ چھپا رہی تھی۔ نادیہ گل کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھی کسی موقع کی تلاش میں، اور جوار خان خاموش مگر محتاط ہر بات کا تجزیہ کر رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں ہلکی سرسراہٹ سنائی دی، جیسے ہر حرکت کسی خفیہ منصوبے کی ابتدا ہو۔ احمد نے اپنی انگلی میز پر تھپ تھپائی۔ آج کی میٹنگ میں ہم سب کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے چہرے پر ناگواری اور بے چینی دونوں جھلک رہی تھی۔ فرحین نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات معلوم ہوتی تو تم یہاں موجود نہ ہوتے، اس کی آواز میں طنز صاف تھا۔ نادیہ گل نے ناگواری سے سر ہلایا اور جوار خان نے اپنی مکاری بھری نظروں سے سب کو تکتا ہوا بولا، اب یہ تو ان کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے ہر ایک اپنے دل کی دھڑکن سنتا ہوا۔ احمد چودھری کی نظریں میز کے پار فرحین پر جم گئی، ان کی مصنوعی مسکان کے پیچھے چھپے ہوئے منصوبے کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ تو پھر ہم سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ جب ہمیں یہاں کیوں بلایا گیا کہ پتہ ہی نہیں ہے؟ ہر بار کی طرح بس یوشا کو ڈسکس کر کے ہم الگ الگ ہو جائیں گے؟ احمد نے دھیمی مگر ناگوار آواز میں کہا۔ وہ بہت بیزار سے ہو رہے تھے۔ فرحین نے ایک استہزائیہ نگاہ ڈالی۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تمہاری حیات اب یوشا سے ملتی رہتی ہے، اور اب ثنا کے گھر میں جانے کے بعد وہ آزاد ہو گئی۔ بلکہ مجھے لگ رہا ہے احمد، ان کی مسکراہٹ اب گہری ہو گئی، یوشا کی تمہاری دوسری بار نانا ماموں بنانے والی کی کوشش رنگ لانے والی ہے۔ احمد کے جبڑے بری طرح سے تن گئے تھے، غصے سے چہرہ جیسے سیاہ ہو اٹھا۔ نادیہ گل کی آنکھیں چمک اٹھی جیسے اسے کسی موقع کی تلاش ہو گئی ہو۔ وہ دھیرے سے بولی، تم اس کی مت سنو احمد، جو زہر میں نے حیات کے دل میں بویا ہے وہ ضرور ان دونوں کو جدا کر دے گا۔ یہ تسلی احمد کی آنکھ اور بھڑکا گئی، مٹھیاں بھنج گئیں۔ وہ دھاڑا، تم اور تمہاری ترکیبیں۔ احمد نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ تمہاری بے وقوفی تھی جو ذوفشاں میرے ہاتھ سے نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے نادیہ گل چپ سی ہو کر رہ گئی۔ فرحین نے تنفر سے سر جھٹکا۔ جوار خان جو عموماً خاموش رہتے تھے، اب اپنی مکاری بھری نظروں سے سب کی ہر حرکت پر چھری کی طرح گہری نظر ڈال رہا تھا۔ تم دونوں کے دھوکے نے مجھے اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ احمد نے پھر میز پر انگلیاں ماری سخت غصے سے۔ کمرے کی ہوا میں تناؤ گہرا ہوتا گیا، ہر آنکھ میں ایک چھپی ہوئی خواہش، ہر مسکان کے پیچھے ایک دھوکہ۔ اس لمحے کمرے کی روشنی کم سے کم ہو گئی اور ایک دھندلا سا سایہ احمد چودھری کے پیچھے سے گزرا، جیسے کوئی ان کے منصوبے میں چھپی ہوئی رکاوٹ بننے آیا ہو۔ سب جان گئے کہ یہ رات صرف باتوں کی نہیں بلکہ ہر چھپی ہوئی سازش کی رات تھی۔ اور ایک نیا چہرہ، ایک آدمی جس کی آنکھوں میں سردی اور مکار پن تھا، وہ میز کی سربراہی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ کرسی کے چرچرانے کی آواز خاموشی کو چیر گئی۔ اس کی موجودگی سے ہی کمرے کا درجہ حرارت جیسے گر گیا ہو، فضا اور زیادہ کشیدہ ہو گئی۔ ہر آنکھ نئے آنے والے شخص کی طرف جم گئی۔ اس کے چہرے پر کرختگی اور ہر حرکت میں ایک خاموش خطرے کی گونج تھی۔ احمد چودھری نے پلکیں جھپکائیں اور ایک لمحے کے لیے اس نئے چہرے کو پرکھا۔ آج یہ کیا ہو گیا کہ تمہیں پردے کے پیچھے سے باہر آنا پڑا؟ اس کی آواز میں دھیما طنز اور تجسس دونوں تھے۔ نیا آدمی جو مکمل طور پر روشنی میں آیا اپنی سرد نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بغیر کسی تاثر کے کہا، تم سب کی بے وقوفانہ حرکتوں کی وجہ سے مجھے آخر آنا پڑا، اور یہ تم سب کے لیے سبق بنے گا۔ فرحین کی مصنوعی مسکان سمٹ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چبھی ہوئی چمک تھی۔ نادیہ گل نے اپنے لب بھینچے اور جوار خان نے خاموشی سے نئے آنے والے کی ہر حرکت پر نظر جمائی، اپنی مکاری بھری آنکھوں میں ہر خطرے کا حساب لگاتے ہوئے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد احمد آہستہ سے بولے، ہم سب جانتے ہیں کہ یوشا پہلے سے بھی محتاط ہو گیا، ان کو الگ کرنے کے لیے ہمیں کوئی نئی چال کھیلنی ہوگی۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے شخص نے چند پر اسے برف سی نگاہوں سے گھورا۔ تمہیں یوشا کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے بتاؤ تم اسے ڈھونڈنے میں کتنے کامیاب ہوئے؟ احمد ایک دم سے خاموش ہو گیا اور اسے دیکھتی فرحین ملک نے تمسخرانہ ہنسی کے ساتھ کہا،
ان سے یہ کام کب ہونے والا ہے؟ انہیں پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کون کس پر بھروسہ کر رہا ہے۔ اس کی نگاہیں ایک دوسرے پر جھلک رہی تھی، جیسے ہر راز چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں یا پھر دھمکا رہی ہوں۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے شخص نے برف سے نگاہیں سب پر ڈالی۔ میں نے یہاں تم سب پر ایک دوسرے کی کمزوری بتانے کے لیے نہیں بلایا ہے۔ اس نے باری باری سب پر نگاہ ڈالی اور پھر جوار خان پر رک گئی۔ ایک تیز چھیدتی ہوئی نظر اس کا دل دھڑکا۔ تمہارا بیٹا کچھ دن پہلے الجھا تھا نا یوشا سے؟ اس کی برف سی آنکھیں بڑی بے رحم تھیں۔ ہاں وہ، جوار خان کی زبان لڑکھڑائی۔ آدمی نے بات کاٹ دی۔ اس کا دل حیات پر آ گیا تھا نا؟ اس نے بات مکمل کی اور رحمر نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر جوار خان کو دیکھا۔ چونکی تو فرحین اور نادیہ بھی تھی۔ باس، وہ، جوار خان سے کوئی صفائی پیش نہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں بس تابش کو الجھانے کا کام دیا گیا تھا، اس کا دھیان یوشا سے ہٹانے کا کام تھا تمہارا، اور تم۔ اس شخص نے زور سے ہاتھ میز پر مارا۔ دھک سے دل لرز اٹھے۔ وہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے جس کی ہر ضد تم پوری کرتے ہو۔ اس نے کہا حیات چاہیے اور تم تیار بھی ہو گئے۔ پھر تم نے یوشا سے راہ رسم بڑھانے کی کوشش شروع کر دی۔ پارٹی، ڈنر، لوگ، کیمرے، سب بکواس۔ اس کی آواز بجلی کی طرح کمرے میں گونجی اور جوار خان کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں جیسے آکسیجن کم ہونے لگی، تنفس گھٹ گھٹ کر آ رہے تھے۔ تم سمجھتے رہے کہ تم اسے ٹریپ کر رہے ہو، مگر وہ تمہارے ارد گرد جال بن رہا تھا۔ تم اسے نہیں، وہ تمہیں پھنسا رہا تھا، ہر جال، ہر منصوبہ اور ہر چھپی ہوئی نیت کی پہچان کے لیے۔ لمحے بھر کے لیے سب کی نگاہیں سب پر نگاہیں دوڑائیں، پھر اپنے ہاتھ میز پر رکھ کر آگے جھک کر جوار خان کی آنکھوں میں دیکھا، اور وہ جان گیا تم سب کے راز۔ اس کے ہونٹوں سے لفظ ایسے نکلے جیسے زہر ٹپک رہا ہو۔ میر حویلی کے سارے راز۔ کمرے میں ایک سرد خاموشی چھا گئی تھی۔ جوار خان کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگ رہا تھا پورا کمرہ یہ سب سن رہا ہو۔ تم کیسے بھول گئے؟ اس کی رگوں میں یاور حسن کا ہی نہیں، اس کے دادا قاصد حسن کا بھی خون دوڑتا ہے۔ جوار خان کی انگلیاں میز کے کنارے پر سکڑ گئی تھی، پسینے سے بھیگی۔ کمرے کی ہوا پل پل اور بھاری ہو گئی تھی اور سب محسوس کر رہے تھے کہ اب کوئی بات غیر اہم نہیں رہی۔ ایک بڈھا وکیل، ایک سیاسی کھلاڑی، اور اس نے تمہیں یوں اپنی انگلیوں پر نچایا کہ ہمارے وار اس کے سامنے بیکار ہو گئے۔ میر قاصد حسن، جس نے ہمیں اتنے سالوں سے اپنی منصوبہ بندی سے اس قدر کمزور کیا ہوا ہے کہ ہم حیات اور یوشا کی جان تک نہیں لے سکے۔ اس کی آنکھیں اب خون اگل رہی تھیں۔ اس بڈھے وکیل اور سیاسی نے ہم سب کو اپنی چال بازی سے کمزور بنا دیا، یہاں تک اتنا کمزور کہ ہم اس کے اشارے پر ناچ رہے ہیں۔ وہ ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے، مگر اب تک ہم اس کا ہی کیا اس کے خاندان کے 2 زہریلے بیج کو اکھاڑ نہیں پائے۔ الفاظ اس کے ہونٹوں سے گھراتے ہوئے نکل رہے تھے۔ ہم نے اس کے سارے خاندان کو مار ڈالا، سب کچھ ختم کر ڈالا، مگر اس بڈھے کو نہیں، اور وہ بڈھا ہماری نظروں سے چھپ کر ہم سب کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ احمد کے ماتھے پر شکنیں مزید گہری ہو گئی۔ فرحین کی مسکراہٹ لمحے بھر کو لرز گئی اور نادیہ نے دانت بھینچ کر ایک دبی کراہٹ جیسے آواز نکالی۔ جوار خان کا حلق خشک ہو گیا، اس کے لب پھڑپھڑائے مگر کوئی لفظ نہ نکلا۔ تمہیں اندازہ ہے؟ اس آدمی نے اپنی کرسی پر زور سے ہاتھ مارا۔ اتنی زمین، اتنی جاگیریں، اتنی طاقت، مگر ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ تب تک جب تک یوشا اور حیات ایک ہیں، جب تک وہ نکاح کے بندھن میں بندھے ہیں، وہ نکاح جس نے ہمیں مجبور رکھنے کے لیے ان کے بچپن میں ہی کروا دیا گیا تھا۔ یہ جملہ ایسا تھا جیسے کسی نے کمرے کے بیچوں بیچ خنجر گاڑ دیا ہو۔ سب کی سانسیں رک گئیں، اور تم سب نے سوچا تھا کہ تم سب کچھ قابو میں رکھ رہے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم سب نے صرف اپنی کمزوریوں کو بے نقاب کیا ہے۔ اس نے باری باری سب کے چہروں پر نظریں ڈالیں اور پھر جوار خان پر رکی۔ تمہارے بیٹے کی ہر ضد، ہر حرکت تمہارے اپنے رازوں کی طرح وہ تمہیں گھیر رہی ہیں۔ جوار خان کے ہونٹ لرزے، اس کے جسم میں جیسے برقی کرن دوڑ گئی، پسینہ اس کی گردن سے بہہ کر گریبان تک پہنچ گیا۔ باس، ایسی غلطی اب دوبارہ نہیں ہوگی، وہ ہکلایا تھوک نگلتے ہوئے۔ غلطی؟ اس نے سر جھٹکا اور اس نے برف سے نگاہیں جوار خان پر جما دیں۔ آواز دھیمی مگر ہڈیوں میں ترازو کرنے والی تھی۔ تم سمجھتے رہے کہ تم اسے پھنسا رہے ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر قدم میں وہ تمہارے ارد گرد جال بن رہا تھا۔ تم نہیں، وہ تمہیں پھنسا رہا تھا۔ اس لمحے اس شخص کی آنکھیں سختی سے سکڑ گئیں اور جوار خان کا دل دھڑکنے لگا۔ ہر کوئی خاموش، جیسے وقت تھم گیا ہو، اور پھر جیسے کسی نے اندھیری فضا میں بجلی گرائی۔ اس نے اچانک اپنی بندوق نکالی اور جوار خان کی طرف نشانہ ٹھہرایا۔ گولی کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیر گئی۔ جوار خان کا جسم جھٹکے سے پیچھے کو جھکا، پیشانی، اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ خوف، صدمہ اور بے یقینی کے امتزاج کے ساتھ وہ کرسی سے لڑک کر زمین پر گرا۔ اس کے ساکت جسم نے آخری بار ہلکی سے جنبش کی اور پھر ٹھہر گیا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی پھیل گئی۔ فرحین کی آنکھیں حیرت اور وحشت سے باہر کو ابھری ہوئی تھیں۔ نادیہ کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا جیسے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ احمد کی آنکھیں دہکتے انگارے کی طرح جل رہی تھی، خوف اور غصے کا زہریلا امتزاج۔ آدمی نے سکون سے بندوق واپس جیب میں ڈالی، کرسی پر ٹیک لگائی اور باقی تینوں پر یک نگاہ ڈالی۔ یہ انجام ہے۔ اس کی آواز برف کی گولی کی طرح گری۔ ہر اس سازش کا جو اپنی حد سے بڑھ جائے۔ یاد رکھو، اگلی باری کس کی ہوگی یہ تمہارے اپنے اعمال طے کریں گے۔